امی، میں آج اسکول نہیں جاؤں گی۔ میری طبیعت بہت خراب ہے۔ اسکول میں مجھ سے بیٹھا نہیں جائے گا۔ آپ میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ میں تو رونے لگی تھی۔ روتے ہوئے اپنی امی سے التجائے لہجے میں کہنے لگی کہ مجھے اسکول مت بھیجے، مگر میری امی بھی ضد پر آ چکی تھی۔ کہنے لگی، ابھی کے ابھی اپنے بستر سے نکلو گی یا میں تمہارے ابو کو بلاؤں؟ اگر انہیں پتہ چلا کہ تم ایک مرتبہ پھر بہانہ بنا رہی ہو تو جانتی ہو نا وہ تمہارا کیا حشر کریں گے۔ پڑھائی کے معاملے میں میرے ابا بہت سخت تھے۔ پچھلے 3 دن سے میں اسکول سے مسلسل چھٹی کرتی آئی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے تیز بخار ہے، جبکہ میرے اس بہانے سے میری ماں بخوبی واقف تھی کہ میں جان بوجھ کر روتے ہوئے ابا سے چھٹی کی منظوری لے لیتی ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ جب امی نے یہ دھمکی دی تو میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں کہنے لگی کہ امی، مجھے سر مستقیم بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، وہ بہت برے ہیں، بات بات پر مجھے مارتے ہیں، مجھے ان کے پاس پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ میں روتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی، مگر امی نے اگلے ہی پل ایک تھپڑ میری گال پر مار دیا۔ کہنے لگی کہ تم چپ چاپ اپنے بستر سے اٹھ رہی ہو یا میں تمہارے بابا کو بتاؤں؟ پہلے ہی تم دن بدن مارکس کم لیتی ہو۔ ٹیسٹ دیکھو اپنے پہلے، جو تمہارے ٹیچر تمہاری تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، اب ہر دوسرے دن تمہاری شکایت مل رہی ہوتی ہے کہ تم پڑھائی میں دن بدن گرتی جا رہی ہو۔ امی کی ڈانٹ سن کر میں نے روتے ہوئے اٹھی تھی اور بد دل ہو کر ہی صحیح مگر یونیفارم پہننے لگی۔ جیسے یونیفارم پہن کر آئینے کے سامنے آئی تو میرا وجود لرز کر رہ چکا تھا، میری رنگٹ اڑنے لگی تھی، خوف سا مجھ پر طاری ہو گیا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ سر مستقیم بہت برے ہیں، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ 3 دن تک اسکول سے چھٹی کی تھی، تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور پھر میری والدہ مجھے اسکول چھوڑنے کے لیے نکل آئی۔ میں 7ویں جماعت کی طالب علم تھی۔ میرے والد تو آفس جا چکے تھے، میری والدہ ہی مجھے اسکول چھوڑا کرتی تھی اور واپسی پر میں اسکول کی بچیوں کے ساتھ واپس آ جایا کرتی تھی۔ میری والدہ مجھے اسکول کے دروازے پر چھوڑنے کے لیے آئی تو تب ہی وہاں پر موٹر سائیکل پر سر مستقیم بھی پہنچ چکے تھے۔ سر مستقیم نے پلٹ کر میری جانب دیکھا اور پھر ایک چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ میرے تو وجود نے ایک جرجری سی لے لی تھی۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی اپنے کلاس روم میں پہنچی تھی۔ میرے دل میں پوری قوت سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ آج سے 3 دن پہلے جو کچھ اسکول میں میرے ساتھ ہوا تھا میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ وہ منظر یاد آتا تھا تو دل چاہتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رونے لگ جاؤں، کیونکہ سر مستقیم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا۔ اس روز میری انگلش کے ٹیسٹ میں 2 نمبر کم تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری وہ غلطی ہے، مگر سر نے میرے 2 کی بجائے 6 نمبر کاٹ لیے تھے۔ پوری کلاس میں ایک میرے کم نمبر آئے تھے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ بھلا میرے اتنے نمبر کیسے کاٹ سکتے ہیں۔ میں نے بول کر کہنا چاہا کہ سر، میں نے سارا ٹیسٹ ٹھیک کیا تھا، آپ نے جان بوجھ کر میری یہ غلطی نکالی ہے۔ مگر اس سے پہلے ہی سر نے اپنے پاس موجود اتنا موٹا ڈنڈا کرسی پر مارا کہ مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ تبھی بریک ٹائم ہو گیا۔ سارے بچے شور مچاتے بیگ بند کر کے کلاس سے باہر چلے گئے، جبکہ کلاس میں اور سر مستقیم اکیلے رہ چکے تھے۔ میں ڈرتے رہتے ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آئے اور ایک نظر کمرے سے باہر دیکھا۔ سارے بچے کھیل میں مشغول تھے، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ مجھے کمرے کے آخری ڈیسک پر لے گئے اور تھوڑی سی چہرہ اوپر اٹھا کر کہنے لگے، مانو کتنی پیاری بچی ہو، تم آخر کیوں نہیں ٹیسٹ میں محنت کرتی؟ ان کا یوں میری تھوڑی سی مجھے پکڑنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں ہڑبڑا کر فوراً پیچھے ہٹی، مگر وہ میرے گال اپنی انگلیوں سے سہلانے لگے تھے۔ انگلیاں سہلا کر کہنے لگے کہ مانو بیٹا، اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو تم مجھ سے پوچھ لیا کرو، تم تو اتنی اچھی لائق فائق بچی ہو، پھر اس طرح کی غلطیاں کیوں کرتی ہو؟ آج چھٹی کے بعد میں تمہیں ایکسٹرا کلاس دوں گا، سب بچے گھر چلے جائیں گے تو تم اسی کلاس میں رکی رہنا۔ میں تمہیں اتنا اچھا سمجھاؤں گا کہ تمہیں دوبارہ کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ اتنا کہتے ہوئے سر کا ہاتھ میری گال سے میری گردن پر اور پھر میرے کندھے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ میرے کندھے کو اپنے بھاری سخت ہاتھ سے سہلا رہے تھے۔ مجھے ان کا یوں چھونا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر سر نے مجھے جھڑک دیا، کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ، رو کیوں رہی ہو، کیا ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ
بات ہی تو کر رہا ہوں، کیا میرا چھونا تو برا لگ رہا ہے؟ میں تو صرف تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، کیا تمہارے گھر والے تمہارے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھتے؟ میرے چھونے سے رونے کی کیا بات ہے؟ دیکھو میں بھی تو تمہارے روحانی باپ ہوں، آؤ میرے ساتھ میری گود میں بیٹھو۔ سر مجھے زبردستی اپنی گود میں بٹھانا چاہتے تھے، مگر میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ بھلے ہی اس وقت میں چھوٹی تھی، مگر اچھے برے کی سمجھ میں رکھتی تھی۔ میں سر کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئی، جبکہ سر غصے سے مجھے پیچھے بلاتے رہے۔ مجھ سے تو ٹھیک سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میری سانسیں رک چکی تھی۔ میں اس روز یہی دعا کرتی رہی کہ اللہ پاک دوبارہ میرے کبھی سر مستقیم سے سامنا نہ ہو، میں تو اسکول ہی چھوڑ دوں گی، دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی۔ بار بار مجھے اپنی گالوں پر اور گردن پر ان کا ہاتھ پھیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے چھٹی ہوتے ہی بیگ پہنا اور اسکول سے باہر بھاگ گئی تاکہ سر کسی طرح مجھے روک نہ سکے۔ آج میں سب سے پہلے اسکول سے باہر نکلی تھی اور بھاگتے ہوئے گھر پہنچی تھی۔ گھر جاتے جاتے میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مجھے بخار ہونے لگا تھا۔ اگلے روز تو میں نے اسکول جانے سے انکار ہی کر دیا، مگر 2 دن آخر میں کتنے بہانے بناتی۔ ابھی بھی میں اسکول میں اردو سبجیکٹ کا کلاس اٹینڈ کر رہی تھی۔ جیسے جیسے سر کے سبجیکٹ کی کلاس نزدیک آ رہی تھی، میرے تو ہوش اڑنے لگے تھے۔ یہ دعا کرنے لگی کہ اللہ کرے سر مستقیم کلاس میں ہی نہ آئے، اسکول کا پرنسپل کوئی میٹنگ بلا لے، وہ وہاں چلے جائے، مگر سر کلاس میں ہی نہ آ سکے۔ کتنی دعائیں مانگتی رہی، مگر جیسے ہی گھنٹی بجی تو سر مستقیم کلاس میں آ چکے تھے۔ آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پہلے تو کام لکھوانا شروع کیا، باقی بچوں سے بھی وہ سوال جواب کر رہے تھے، مگر مجھ سے سوال جواب کرنے کا انداز تو کچھ اور ہی تھا ان کا۔ میں تو نظریں جھکائے بیٹھی تھی، خاموشی سے کام لکھتی رہی۔ سب بچوں کی کاپیاں چیک کرتے رہے، میری کاپی انہوں نے آخر میں چیک کی تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ بالکل ٹھیک ٹھاک لکھا تھا تاکہ سر کو کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہ ملے، مگر اس کے باوجود سر نے میری کاپی کے صفحے پر سرخ پینسل سے کراس ڈال دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کیا کام کیا ہے تم نے؟ کیا ایسے لکھتے ہیں؟ دن بدن بہت نالائق ہوتی جا رہی ہو مانو۔ میرا نام تو مہانور تھا، مگر اسکول میں اور گھر میں سب لوگ مجھے مانو کہہ کر ہی بلایا کرتے تھے۔ میں نے ڈرتے ہی کہا میں نے کام تو بالکل ٹھیک لکھا ہے، یہ دیکھے ایک ایک لفظ میں نے ٹھیک لکھا ہے۔ ڈرتے ڈرتے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، مگر سر نے اگلے ہی پل میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ جاؤ اپنی پینسل لے کر آؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنی پینسل لے کر آئی تو انہوں نے اپنے پاس ایک کرسی کھینچ کر مجھے بٹھا دیا۔ سر کے آگے ایک ٹیبل پڑا ہوا تھا جس پر بچوں کی کاپیوں کے انبار لگے تھے، صرف سر کے چہرے اور کندھوں تک ہی وہ نظر آتے تھے۔ میں جب وہاں پر بیٹھی تو ان کاپیوں کے انبار میں تو میں گویا چھپ ہی گئی تھی۔ سر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک ایک لفظ لکھوانا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی وہ کبھی میرے کمر پر ہاتھ پھیرتے تو کبھی میری ٹانگ پر ان کا ہاتھ ہوتا۔ سر کو لمس محسوس کر کے میں نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور تنبیہ بھی تھی کہ میں چھپ کر رہ گئی۔ جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو اور آگے دیکھ کر کام لکھو۔ میرا تو ہاتھ کانپ رہا تھا، ایک بھی لفظ مجھ سے لکھا نہیں جا رہا تھا۔ اگر میں وہاں سے اٹھتی تو سر مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ ڈرتے ہوئے وہاں پر بیٹھی ایک ایک لفظ لکھتی رہی اور سر میرے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ جیسے ہی کمرے کے باہر سے پرنسپل کی آواز آئی تو سر کا ہاتھ فوراً ہٹا۔ میں نے اس وقت شکر ادا کیا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ پرنسپل اسکول میں راؤنڈ لگا رہے تھے، میں دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ اس روز جب چھٹی ہوئی، وہ چھٹی کے وقت میں باہر جانے لگی کہ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ کہنے لگی کہ تمہیں اسٹاف روم میں سر مستقیم بلا رہے ہیں۔ میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میں کہنے لگی کہ چھٹی ہو گئی ہے، میں اب گھر جا رہی ہوں، مگر وہ لڑکی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اسٹاف روم میں لے گئی۔ کہنے لگی کہ یہ لیں سر، میں اسے بلا لائی ہوں۔ سر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر میری جانب بڑھے۔ میرا تو جیسے وجود وہیں پر منجمد ہو چکا تھا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دھیرے دھیرے سکول خالی ہو رہا تھا۔
سر میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ مانو یہ لو تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی کیونکہ سر نے ایک پیکٹ میری جانب بڑھا دیا تھا۔ کیا تھا اس پیکٹ میں نے وہ پیکٹ نہیں لیا تھا۔ کہنے لگی میں آپ سے کوئی گفٹ نہیں لے سکتی، امی نے منع کر رکھا ہے کہ کسی سے کوئی چیز نہیں لینی۔ اتنا کہہ کر میں پلٹنے لگی مگر اگلے ہی پل سر مستقیم نے میری کمر پر ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری تو حلق سے چیخ بھی نہیں نکل سکی تھی۔ سر نے اپنا منہ میرے کندھے پر رکھا تھا، ان کی سانسیں میں بخوبی اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ میں تو سانس لینا ہی بھول چکی تھی۔ سر کہنے لگے مانو بڑے کوئی بات کہیں اور کچھ دیں تو خاموشی سے لے لینا چاہیے۔ نخرے کرنے والے بچے مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ اگر تم نے یہ گفٹ نہ لیا اور میری بات نہ مانی تو میں ابھی کے ابھی تمہاری امی کو کال کر کے بتا دوں گا کہ تم ایک گندی بچی ہو اور نہ ہی ٹیسٹ اچھے دیتی ہو اور نہ ہی میری بات مانتی ہو۔ وہ پھر تمہیں گھر جاتے ہی بہت ماریں گے۔ کیا تم مار کھانا چاہتی ہو؟ انہوں نے مجھے بڑی زور سے بھینچا ہوا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے بولی کہ نہیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ میں رونے لگی تھی، حلق سے بامشکل الفاظ نکل رہے تھے۔ سر کہنے لگے کہ چلو شاباش، لے لو، کل لازمی اسکول آنا۔ اگر چھٹی کرنے کی کوشش کی یا کسی کو بتانا چاہا کہ سر تمہیں مارتے ہیں تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور اگلے پل میری گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ چلو اب گھر جاؤ۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے مجھے یہی اشارہ کیا تھا کہ کسی کو کچھ مت بتانا۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ راستے میں جب پیکٹ کھول کر دیکھا تو اس میں بہت زیادہ چاکلیٹس اور چپس پڑے تھے۔ وہ ساری چاکلیٹس میری پسندیدہ تھی لیکن میں نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ راستے میں جاتے ہوئے میں نے اسے کچرے میں پھینکا اور بھاگ کر گھر آ گئی۔ میری اڑی ہوئی رنگت اور خراب حالت دیکھ کر امی مجھ سے سوال کرنے لگی کہ کیا ہوا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں رونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ امی، سر مستقیم بلا وجہ ہی مجھے مارتے رہتے ہیں، میری کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ پھر بھی دیکھے میرا سارا ٹیسٹ ٹھیک تھا، پھر بھی انہوں نے اس دن مجھے مارا تھا۔ آج تو میں نے ایک غلطی بھی نہیں کی، اس کے باوجود انہوں نے پورے صفحے پر کراس کا نشان لگا دیا۔ وہ مجھے بلا وجہ ہی تنگ کرتے رہتے ہیں۔ میری ماں اس وقت میرے لیے کپڑے نکال رہی تھی۔ سرسری انداز میں میری بات سن کر کہنے لگی کہ سر کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی تو ہے نہیں، نہ ہی وہ تمہارے باپ کا دادا کا نسلی دشمن ہے جو تم سے بدلہ لے گا۔ تم نے ہی کچھ غلطی کی ہوگی تبھی تو سر نے تمہیں ایسا کہا۔ بلا وجہ استادوں کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھتے۔ ارے اگر تمہارے منہ سے یہ الفاظ تمہارے ابا نے سن لیے تو وہ تمہیں بہت ماریں گے۔ تم اپنے استادوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ چلو شاباش، چینج کرو، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ ایک مرتبہ پھر میں اس معاملے میں بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ کھانے پینے سے تو میرا دل ہی اٹھ چکا تھا، کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا اور نہ ہی میں ٹھیک سے سو پاتی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو سر مستقیم مجھے دکھائی دیتے جو مجھے چھو رہے ہوتے اور میں رو رہی ہوتی۔ اگلے ہی دن مجھے ہر حال میں اسکول جانا تھا کیونکہ سر نے دھمکی دی تھی کہ میں کوئی بہانہ بنا کر چھٹی نہ کر لوں۔ میں اس روز ڈرتے ڈرتے اسکول پہنچی تھی۔ خوف تو میرے چہرے پر طاری تھا۔ اس روز سارا دن میں کلاس میں ہر ٹیچر سے مار کھاتی ہوئی آئی تھی۔ کوئی مجھے کان پکڑ کر کلاس کے باہر کھڑا کر رہا تھا تو کوئی مجھے مار رہا تھا۔ کسی کا ٹیسٹ غلط ہو رہا تھا، میں سبق ہی نہیں سنا پا رہی تھی کیونکہ میرے دھیان میں ہر بار سر مستقیم گھوم رہے تھے۔ ان کی کلاس کا وقت آیا تو وہ کلاس میں آ کر بیٹھ گئے۔ آج انہوں نے کوئی سبق نہیں پڑھایا تھا بلکہ سب بچوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی کہ جب کچھ دیر بات کرنے کے انہوں نے کہا کہ میں اب تم لوگوں سے انگلش کا ٹیسٹ لوں گا۔ سب بچے ہی حیران ہوئے تھے کہ سر کو منع کرنے لگے کہ سر آپ نے پہلے نہیں بتایا تھا، ہماری تو کوئی تیاری بھی نہیں ہے۔ مگر سر کہنے لگے یہ ایک سرپرائز ٹیسٹ ہے، تم میں سے جو بھی اس میں اچھے نمبر لے گا میں اس کو 100 روپے انعام دوں گا۔ سارے بچے خوشی خوشی ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے بھی ٹیسٹ دیا تھا مگر جیسے ہی سر مستقیم میرے پاس آ کر کھڑے ہوتے تو میں گھبرا سی جاتی۔ سارا سبق ذہن سے نکل چکا تھا، میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ بچے سر کو شکایت لگانے لگے کہ مہنور کو کچھ نہیں آتا سر، دیکھو تو یہ بیٹھ کر رو رہی ہے۔ سر نے آگے بڑھ کر مجھ سے ٹیسٹ ہی چھین لیا۔ ابھی تک مجھ سے صرف ایک آدھا سوال کا جواب ہی لکھا گیا تھا۔ اگلے پل
सर ने वो मोटा डंडा मेरी कुर्सी पर मारा और कहने लगे कि बस आज तुम्हारी छुट्टी बंद। आज मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास होकर रहेंगी। बाकी बच्चों को तो उन्होंने भेज दिया था, जबकि मेरी अम्मी को कॉल करके कहने लगे कि मैं आपकी बच्ची को खुद घर छोड़ने आ जाऊंगा। आज इसकी एक्स्ट्रा क्लास है। ये पढ़ाई पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही। मैं इन्हें रोकना चाहती थी, अपनी अम्मी से बात करके कहना चाहती थी कि मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी, मगर मैं क्या करती। मैं बेबस थी, कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। मैं वही कमरे में बैठी थी और धीरे धीरे स्कूल खाली होने लगा। छुट्टी हो चुकी थी। जैसे ही सब बच्चे चले गए तो सर मुस्तकिम क्लास रूम में आ गए। मैं अकेली अपनी कुर्सी पर बैठी थी। वो मुझे काम देकर गए थे कि मैंने याद करना है। अगर मैंने गलती की तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो आकर अपनी कुर्सी पर बैठे और मुझसे सबक सुनने लगे। सबक सुनने से पहले कहने लगे, अगर तुमने एक भी गलती की तो हर गलती के बदले तुम्हें मेरी गाल को चूमना होगा। यह सुनकर मैंने नज़र उठाकर सर को देखा। ऐसा नहीं कर सकती थी, मगर मैं इस वक्त मजबूर थी। मुझे सर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी वहशत उतरी हुई थी। ऐसे लगता था जैसे वो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। उनकी नज़रें मुझे अपने वजूद के आर पार महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद की और सर को सबक सुनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं अपना सबक सुना रही थी, एक भी गलती नहीं निकली थी, लेकिन तब भी मुझे अपने वजूद पर सर के हाथ महसूस होने लगे। वो मुझे गैर मुनासिब तरीके से काबिल तराज हद तक छू रहे थे। मैं जो आंखें बंद करके सुना रही थी, फ़ौरन आंखें खोलकर उन्हें देखा और पीछे हटना चाहा, मगर अगले ही बस सर ने किताब को एक जानब रखा और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं चलाने लगी, मगर सर ने मेरे मुंह पर एक हाथ रख दिया और अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे मुंह में ठोस दिया। मेरे तो होश गुम हो चुके थे। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी इज़्ज़त उस रोज़ सर ने तार तार कर दी थी। मैं क्लासरूम के कोने में बैठी सिसक कर रो रही थी। सर अपना काम पूरा करने के बाद कब के क्लासरूम से जा चुके थे। वापस आए तो उनके हाथ में जूस और चिप्स थी। मुझे बड़े प्यार से पिलाने लगे। मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। शायद मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो चुका था। मैंने वो जूस लेकर पीना शुरू कर दिया। मेरी हालत कदर बेहतर हुई तो सर ने एक मरतबा फिर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगे कि गुड़िया बड़ी प्यारी बच्ची हो, तुम अपने सर की हर बात मानती हो, लेकिन अब इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। अगर तुमने किसी को कुछ बताया या फिर कोई मुझसे इसके बारे में ज़रा सी भी बात करने आया तो मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा कि तुम्हारा सीनियर क्लास का एक लड़के के साथ चक्कर है। तुम अक्सर उससे बातें किया करती थी। मैं अगर रुकता तो तुम भी मुझसे बदतमीज़ी करती। ये सब कुछ भी तुमने अपने इस आशिक के साथ ही किया था, मगर ऐन मौके पर मैंने तुम्हें देख लिया। अपने और अपने आशिक के तल्लक को छुपाने के लिए तुमने ये इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। बताओ मेरी कहानी कैसी लगी। सर के अल्फाज सुनकर तो मुझे अपने आप पर यकीन नहीं आया था कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं तो रोने लगी। वो मुझे बालों से पकड़ चुके थे, धमकियां देने लगे थे और मैंने भी वादा कर लिया कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मैं लड़खड़ा कर चलते हुए सर के साथ बाहर आई। उन्होंने अपनी बाइक पर बैठाया और मुझे घर के बाहर उतार दिया। अंदर जाने से पहले एक मरतबा फिर मुझे खबरदार किया कि अपनी ज़ुबान बंद रखना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं घर में दाखिल हुई थी। मेरी वालदा तो कपड़े धो रही थी। अब्बा घर पर थे ही नहीं। अपने कमरे में गई और फिर मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या कुछ हो चुका था आज मेरे साथ। सर को भी शायद कुंवारी कम उम्र लड़कियों के साथ एक मरतबा तल्लक बनाने का ही शौक़ था, तो दोबारा उन्होंने मेरे साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, बल्कि अब मैं उन्हें अक्सर दूसरी लड़कियों के साथ खेलते मिलते देखा करती थी। मैं इन्हें अपनी तरफ से मना भी करती, मगर वो मेरी तरह मजबूर और बेबस थी। ना जाने किस चीज़ का खौफ था जो हम लड़कियों को खा जाया करता था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। सारी सारी रात मेरी जागते भी गुजर जाती। मैं बेआरज़ू रोती रहती। पढ़ाई में अच्छा ना होने की वजह से मेरी माँ बाप भी अब मुझसे काफ़ी सख्ती से बात करने लगे थे। कुछ सर ने भी उनका ब्रेन वॉश किया हुआ था, मगर धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होने की बजाय मज़ीद बिगड़ने लगी। मैं काफ़ी कमज़ोर होने लगी थी। कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करता था। यही जी चाहता था कि बस सोई ही रहूं। थकन सी महसूस होती रहती।
امی سے کہتی کہ اسکول نہیں جانا تو وہ بھی غصہ کرتی۔ ایک روز تو ابا کو ساری شکایت لگا دی کہ یہ پڑھائی کے معاملے میں بالکل نالائق ہو چکی ہے، اس پر تھوڑی سختی کرنا پڑے گی۔ ابا بھی ڈانٹتے تو مجبوراً دونوں کی ڈانٹ سن کر مجھے اسکول جانا پڑتا۔ ایک روز اسکول سے واپس آ رہی تھی، شدید گرمی تھی، میرا جی متلانے لگا اور میں وہیں پر سڑک کنارے الٹیاں کرنے لگی۔ گرمی چونکہ تھی، میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ خون کی رفتار ایسی آہستہ ہوئی کہ میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی، مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی، جبکہ میرے ماں باپ آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ دونوں ہی رو رہے تھے اور غصے میں بھی تھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ڈاکٹر کے الفاظ کانوں میں گونجے، جو ان کو بتا رہی تھی کہ ہو نہ ہو یہ ریپ کیس ہے۔ آپ اپنی بچی کی حالت کو دیکھیں، کیا حالت ہو چکی ہے۔ آپ کی بچی کو یقیناً اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ میرے ماں باپ ایک دوسرے کے الزام ٹھہرا رہے تھے۔ مجھے ہوش آیا تو میں کافی بدحواس ہو چکی تھی، کیونکہ میں حاملہ تھی۔ مجھے یہ پتہ چلا تو میں مارے خوف کے چیخنے لگی، چلانے لگی۔ میرے دماغ پر بہت گہرا صدمہ ہوا تھا، میں تو جیسے پاگل ہو چکی تھی۔ باقاعدہ سائیکالوجسٹ کو بلا لیا گیا۔ کئی ہفتوں تک میرا علاج چلتا رہا۔ جب سائیکالوجسٹ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا، جسے سن کر وہ بھی حیران ہو چکی تھی۔ اس نے ہی سب کچھ میرے ماں باپ کو بتایا تھا، جس کے بعد میرے ابا سیدھا سر مستقیم کے گھر گئے تھے، اسے گریبان سے پکڑ کر باہر لائے تھے اور سب کے سامنے اس کی اصلیت لائی تھی۔ اس سب نے کہا اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر چکا ہے۔ مگر میرے ابا کہنے لگے کہ نہیں، تھانے جائے گا تو کچھ ہفتوں بعد باہر آ جائے گا، اسے عقل نہیں آئے گی، اسے تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ بیچ چوراہے پر اسے کھڑا کر کے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ رسیوں کو دو لوگوں نے پکڑ رکھا تھا، پورے علاقے کے لوگ جو وہاں پر موجود تھے اور جو گزر رہے تھے، اپنے پیروں سے جوتا اتار کر سر مستقیم کو مار رہے تھے۔ سر مستقیم کی حقیقت سامنے آئی تو اتنی ہی لڑکیاں بول اٹھتی تھی۔ باقاعدہ ان لڑکیوں کو بھی بلوایا گیا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے سر مستقیم کے چہرے پر کالک تھوپی تھی۔ میں بھی انہی میں شامل تھی۔ اس کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ ابھی بھی پولیس تھانے میں ہی ہے۔ میرا ابورشن کروا دیا گیا۔ اب میں اس حادثے کو 5 سال بیت چکے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں آ چکی ہوں۔ میرے ماضی میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ خدا را اپنی بچیوں کو اس طرح کے لوگوں سے بچائے۔ آپ تو والدین ہیں، اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی حرکت نوٹ کریں۔ اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ بے مقصد نہیں ہے۔ ان کے پاس بیٹھے وقت گزارے، ہر وقت سختی سے پیش مت آئیں، بلکہ ایک ایسے دوست بن کر ان کے رازدار بنیں تاکہ وہ ہر بات آپ سے بلا جھجک کر سکیں۔